یہ پی ٹی آئی والوں کے ذہن میں ابھی تک وہی چل رہا ہے. پولیٹیکل از بیڈ, نان پولیٹیکل از گڈ, اینڈ عمران خان از نان پولیٹیکل. ایگزیکٹلی نواز شریف اسی ماڈل پہ لانچ ہوا تھا. آج ان سے پوچھیں تو یہ آج بھی کہتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف سے مشرف بھی بہتر تھا. انٹرم سیٹ اپ پوری دنیا میں اچھا ہو سکتا ہے صرف ایک کیس میں, کوئی ہمارے سے سلنگی لے جائے. السلام علیکم. مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر میں بہت زبردست ہوں. میں پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے نا نتیجہ نکالا ہے کہ جو ریسرچ تھوڑی بہت کرنی بھی پڑتی ہے جی سر, شو کے لیے, بلکہ تھوڑی بہت کیا ذرا زیادہ ہی کرنی پڑ جاتی ہے کہ پہلے خبریں ڈھونڈو, پھر ان کا ایک تجزیہ بناؤ, 2-4 فون گھماؤ. سر یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چھوڑ دیں یہ کام چھوڑ دیں سر, چھوڑ دیے. سر کامنٹس کا رپلائی کرتے ہیں وہ پورا ایپیسوڈ ہے. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے سر, کیونکہ سر اب سر دیکھیں کامنٹنگ بدد ریچ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور وچ از گریٹ. آپ کامنٹ کریں. سر دیکھیں سر, یہ ایک پرانے ہمیشہ سے بزرگان سے لے کے ہر بندہ یہ کہتا ہے سر, جہاں محبتیں وہاں نفرتیں. یہ نہیں ہو سکتا سر, محبت تو ایک طرف نہیں چل سکتی. اس کے بعد مطلب لوگ پسند کریں گے آپ کو, ناپسند کریں گے, ہر شخص کا حق ہے. لیکن ایک چیز جو لوگ شاید بھول جاتے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جب لکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور کامنٹ کر بھی رہے ہوتے ہیں تو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں. مطلب یہ ایک دور ہے جس کے اندر ہم گھس گئے ہیں, جو پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے آپ کو کسی کے اوپر کامنٹ کرنے کے لیے بڑی تکلیف لینی پڑتی تھی. مطلب اخبارات کی حد تک لے لیں تو ایک اخبار میں کسی نے اگر ایڈیٹوریل یا کوئی مضمون چھپ گیا یا آرٹیکل چھپ گیا تو اس کے لیے ایک سیکشن ہوتا تھا لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر کے نام سے, جو ہر اخبار میں ہوتا تھا, اور وہ اگلے دن آتا تھا کہ یار آپ نے کل کے دن یہ لکھا نا. سر کتنا سر وہ مومنٹم تو نہیں رہا نا. یہ انسٹنٹینیس ٹو وے کمیونیکیشن جو ہے نا, اس کے فوائد بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں کہ لوگ جو ہے مائنڈ کر جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو تھک سکن چاہیے. تو سر ہماری تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرپل لیئرڈ ہے, تو ہمیں کو لیکن ایک چیز جو لوگ بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ آپ لکھیں گے اور اگر ہمارے لیے وہ اسٹینڈ آؤٹ کرے گا یا ہمارا کوئی اختلاف پیدا ہوگا اس سے, ہم کہیں گے آپ سمجھے نہیں ہماری بات, تو پھر ہمارا حق ہے اس کے اوپر بات کرنا. تو آج سر میرے خیال میں ہم کوشش کریں گے, کچھ خبریں بھی ہمارے پاس, لیکن میرا تو خیال ہے سر ان کی جواب دینے میں نا آج ایپیسوڈ جو ہے وہ نکل جائے گا. سر کیا خوبصورت بات کر دی, اور سر شکر ہے یہ دور آ گیا ہے, کیونکہ وہ لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر وہ تو اس میں مشکل سے اتنی سی سپیس میں 8 لیٹر چھپتے تھے. سر 8 بھی اب بہت کہہ رہے ہیں, اور وہ بھی مطلب ایک پیرا. بالکل. دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر جو کالمنسٹ تھا اس کا کوئی نیچے دیا ہوتا تھا پتا پتا یا کچھ ای میل ایڈریس یا سم تھنگ. ایک زمانے میں نمبر ہوتے تھے لینڈ لائن کے, پھر ای میل آنا شروع ہو گئے تھے. تو وہ سنیں کہ اتنی ڈاک آتی ہوتی تھی ان لوگوں کے گھر. بالکل سر, بالکل. لیکن کسی کو کیا فرق پڑتا ہے, مطلب جنگل میں مور ناچا, کس نے دیکھا ڈاک آئی, انہوں نے پڑھی نہیں پڑھی, رپلائی کیا نہیں کیا. یہ سر کتنا زبردست دور ہے کہ اگر ہم کسی کو گالی نکال سکتے ہیں تو اگلا ہمیں گالی نکال سکتے ہیں. سر کیا بات ہے, ٹو وے کمیونیکیشن پبلک اسفیئر میں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہم اس کے نا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کے کچھ خدا نہ خواستہ اس کے خلاف ہیں یا کچھ ہیں. ہم تو کہتے ہیں مور آف دس پلیز, ہور لے آؤ ساڈے واسطے, ہمیں مزہ آتا ہے اس چیز کا. سر فیڈ بیک ہوتی ہے, پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو. اظہار خیال بھی جو ہے وہ جس بھی بنیاد پہ رکھا جائے وہ ہوتا ہے اظہار خیال ہے. آپ کو اگلے کو عزت دینی پڑتی ہے, پڑھنا عزت ہے, جواب دینا حق ہے. بالکل. تو سر شروع کرتے ہیں. سر شروع سب سے پہلے میں کہتا ہوں رابعہ سے. سر رابعہ کا مجھے پتا ہے آپ کیوں کہہ رہے, کیونکہ سر رابعہ جو ہے نا وہ آپ کے خاندان کے اندر تک پہنچ گئی. سر بالکل. سر رابعہ صاحبہ جو ہے ہماری ایک ایوڈ لسنر تھیں, یا واچر رادر, لسنر واچر جو بھی ہے. اور انہوں نے جو ہماری سر وہ تھی ارشد ندیم کی جو مبارکباد کے اوپر ہم نے جب ایپیسوڈ کیا تھا پچھلے ہفتے, تو اس پہ ان کا جو کئی کامنٹس آئے ان کے, جس میں سے 2 تو اس قسم کے تھے کہ آپ جو ہیں انڈین ویوز کیپچر کرنے کے لیے آپ یہ نیرج چوپڑا اور یہ وہ, مطلب انہوں نے کہا کہ میں نے پورا دیکھا بھی نہیں. تو ایک تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پورا نہیں دیکھا اور اس کے باوجود آپ نے ایک ڈیسیجن فارم کر لی. مطلب پورے دیکھ کے جو ڈیسیجن فارم کرتے ہیں نا اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. پورے 20-21 منٹ دیکھیں, انہوں نے تھوڑا سا دیکھ کے اپنا فارمولیٹ کر لے کہ ہم ویو گریبنگ کر رہے ہیں, ہم ویو ہورنگ کر رہے ہیں تھوڑی سی کہ بھائی ہمیں. اب بھائی وہ سیکنڈ بندہ جو تھا وہ انڈین تھا, اس کی والدہ نے ایک دم اچھا بیان دے دیا, اس میں تو منفی بات کوئی تھی نہیں, اور یہ مثبت شو ہے. دوسری سر ایک اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس شو پہ انڈین آڈینس بھی ہے, جو انہوں نے ہم پہ الزام لگایا ہے ہم وہ بھی کر رہے ہو سکتے ہیں. لیکن ہماری یونیفارمٹی آف اوپینین دیکھیں آپ, کہ جو ہمارا بول ٹی وی والا شو ہے وہ لگا کے دیکھیں رابعہ صاحبہ, اور ہم نے اس میں ایگزیکٹلی وہی باتیں کی ہے جو ہم نے یہاں پہ کی ہے. اب وہاں پہ تو کوئی انڈین نہیں آیا ہوا ہمیں سننے کے لیے. سو اگین
ہم وہاں بھی وہی بات کر رہے ہیں جو یہاں کر رہے ہیں. نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ہم ویور ہورنگ سر ایک لفظ جادو ہے سر, اگر وہ ہم کر بھی رہے ہیں تو مجھے مطلب اپنے آپ کو ویورز کی بات نہیں کر رہے, اپنے آپ کو ہم پیش کر رہے ہیں. بالکل. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ قانونی طور پہ یا اخلاقی طور پہ کچھ جرم یا بری بات ہے؟ ہاں سر اس پہ تو لوگ جو ہیں وہ جو جس جگہ چلے جاتے ہیں ویوز حاصل کرنے کے لیے, وہاں تک تو ہمارا ذہن نہیں جاتا, لیٹ لوڈ ہمارا شریر پہنچے وہاں پہ سر. تو ہم تو بس یہیں بیٹھے رہتے ہیں سر, اور ذہن ہمارا ہر جگہ جاتا ہے, باڈیز ہماری یہاں پہ, ہم ہلتے نہیں ہیں یہاں سے. بالکل. اور مطلب پھر وہی بات ہے کہ ہم تو اگین جس طرح سے آپ نے کہا مثبت, ہم تو پیار ہی بانٹ رہے تھے نا, ہم نے تو یہ تو کہا ہی نہیں کہ بم چلا دو. ہاں سر دوسرا آپ نے ذکر ہی کر دیا ان خاتون کا شروع میں کہ انہوں نے میرے فیملی کے اوپر بھی کوئی بات کی, تو وہ کہہ یہ رہی تھی کہ یہ نظامی وہی نظامی ہے, یہ نوائے وقت والا نظامی ہے. اچھا ہوا ہے اس کا اخبار جو ہے وہ بند ہو گیا. یہ ویسے تو بند کچھ بھی نہیں ہوا, اخبار پورے آپ کو پتہ ہے اس ملک میں اخبار بند نہیں ہوتے, آپ جو مرضی کر لیں, اخبار چلتے رہتے ہیں یہاں پہ. تو میں اگر کلیریفائی کر دوں کہ بالکل میں نظامی ہوں اور میرا نظامی فیملی سے وہی والے نظامی ہوں. مطلب میں اگر اچھا ویسے سر یہ بھی آپ کو بتا دوں, اگر اور کوئی نظامی پھیرے نا یہاں پہ تو وہ غلط ہے, میں ٹرو نظامی ہوں ہر لحاظ سے. میرے دادا جو ہیں امیر نظامی صاحب, انہوں نے نوائے وقت انہوں نے بنایا, اس کو نکالا, فورٹ نائٹلی تھا, پھر ڈیلی ہوا. جناح صاحب کے ساتھ ان کی تصویریں موجود ہیں, ان کی کورسپونڈنس موجود ہے, پاکستان موومنٹ میں ان کا حصہ تھا. میرے والد صاحب مرحوم عارف نظامی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے نیشن نکالا مطلب 86 میں, اور اس کے ایڈیٹر رہے, نوائے وقت کے بھی ایڈیٹر رہے, ان ہز اون رائٹ بہت بڑے جرنلسٹ. اور ہم تو خیر کوشش ہی کر رہے ہیں, پتہ نہیں ہم اس مقام تک کبھی پہنچ سکیں نہ پہنچ سکیں, بہت مشکل ہے. اور بالکل میں اس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جو جن دو اخبارات کا سر میں ان کی نا ریسرچ سر نہیں کرتے نا یہ لوگ, سر ان کو پتہ نہیں ہے کہ 2009 کے بعد 2009-10 کے بعد یہ نیشن اور نوائے وقت سے میرے والد صاحب کا عارف صاحب کا تعلق جو تھا وہ بطور ایڈیٹر جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا. ہی واز ناٹ رننگ دوز پیپرز. ہاں ہمارا فیملی انٹرسٹ تمام چیزوں کے اندر ہے کیونکہ میرے دادا کی چیز تھی. اس کے بعد سر میں پاکستان ٹوڈے جو ہے وہ میرے والد صاحب نے لانچ کیا. مطلب یہ بھی ہے کہ اپنا کریئر کی ٹیل اینڈ میں انہوں نے نیا اخبار لانچ کر لی. وہ اس قسم کی ان کی وہ ہے اتھارٹی اوور دا انڈسٹری تھی اور یہ پیشن تھا ان کا. اور اس کے بعد انہوں نے پروفٹ میگزین جو آج تک پاکستان ٹوڈے بھی شائع ہوتا ہے, پروفٹ میگزین تو ایک ون آف اٹس کائنڈ ہے کہ بزنس جرنلزم کا مطلب اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو وہ پروفٹ میگزین کی صورت میں جو میرے کزن بابر نظامی صاحب کر رہے ہیں اور میرے بھائی یوسف کر رہا ہے وہ ایک الگ چیز کر رہے ہیں. ہاں مطلب اچھا برا ایک طرف, اس کے ساتھ کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو بالکل ٹھیک ہے, آپ نے نشاندہی صحیح کی, میں ہوں وہی, لیکن آپ کی جو بات آپ نے کی تھی وہ نہیں ہو. آپ کو زیادہ دکھ نہیں ہوا نا؟ بالکل دکھ نہیں ہوا جو انہوں نے بات کی تھی. مطلب کہ اس کے بعد ہم تو اپنے رستے چل پڑے, اللہ کا شکر ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو سر یہ تو ان کی حد تک بات رہی کہ مطلب انہوں نے تمغہ یہ ہمیں دے دیا کہ آپ جو ہیں وہ ویورنگ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا سر. اس کے بعد جو ہے نا بڑا ہی لمبا, آئی ہوپ کہ آڈینس چلی نہ جائے یہ سنتے ہوئے. سر آپ اس میں سر آرٹسٹک فلیئر ڈال کے سنائیں تھوڑا سا, کیونکہ انہوں نے تو عجیب غریب چیزیں لکھی ہیں اس کے اندر. سر قریشی مین ہے. اب وہ پرابلم پتہ ہے کیا ہے, میں اس کو بڑا چھوٹا کر کے پیرافریز کر کے سنا سکتا ہوں 2 لائنوں میں, لیکن پھر یہ ہوگا کہ وہ ان کو اعتراض یہ نہ ہو کہ جی ایسنس مارا گیا ہے. اور وہ جو میں نے آپ کی جہاں بستی کی تھی آپ نے وہ تو بتایا ہی نہیں. قریشی صاحب کا ورڈ ٹو ورڈ بتا دیں سر. میں ورڈ ٹو ورڈ بتا دیتا ہوں سر. A few preambles. I have been a big fan of Ali and his show for a long while and will remain so and be. I abhor IK and see him as a typically manipulative and narcissistic populist with a god complex. یہ پہلا پیراگراف ہے. ٹھیک. دوسرا پیراگراف. Now that's out of the way, here's the comment. I am truly disappointed by today's discussion. This is obviously not the first time. There have been similar whispers in previous episodes, but here it's quite vivid. The two very shamelessly, I'll add, posit themselves over the followers of IK, and in doing that they claim an epistemic hierarchy. So according to them, any political stance based on affiliation with IK is at its very core problematic. Moreover, and very, very dismayingly, Asad even goes as far as saying that their basic knowledge is inconsiderate. How these two make these claims is not deliberated on. What authority are they appealing to, knowledgeable or otherwise, that bestows them this epistematic hierarchy over others? How can they dismiss another's stances and claim very narcissistically that what they know is the objective best?
While they can get away with "it's our opinion" argument elsewhere, when you compare yourself directly to someone and then insist on a hierarchy, this opinion is now a comparison and not merely a statement. Of course, disagree with them, and one must. PTI followers are an interesting group and their opinion tend to mostly be surprising. But don't dismiss arguments and negate people simply because they don't encapsulate your assumed good knowledge and behavior. I'd urge two of you to please reconsider such stances. Please don't sound like aged hood boys or Dawkins. Wow. It's not cool, it's actually really boring. Postscript, before I end this, I also add that I completely disagree with them when they dismiss the claim that IK has ignited political activism and passion in Pakistan. Of course he has. No one can deny it. And no, you're not duffer. A very, very insulting remark by Ali. If you weren't active before, that's not how societies work. No one is always any and everything. Things happen, circumstances change, events exist, and then as a reaction to those people's attitudes change. So just because people in Pakistan were not passionate about politics pre-IK and were fatalist does not make them duffer Ali. تو میں دو باتیں کرتا ہوں سر پلیز کرتے گا. سر انگریزی جو زبان ہے نا ایک بڑی خوبصورت زبان ہے. اس میں نا آپ کوئی بھی بات کر کے نا آپ اپنے آپ کو اس کے اندر سے بیچ میں سے نکال سکتے ہیں. اردو میں سر یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے, بڑی اور زبانیں جن میں مشکل ہے. سر انگریزی میں ایک فقرہ ہے جو ہے having said that. تو آپ کچھ بھی کہہ دینا زندگی میں اور اس کے بعد کہیں having said that, اصل میں یہ بات ہے. تو قریشی صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا اس شیلڈ کے پیچھے نہ چھپ رہے ہیں, کیونکہ شروع میں انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں تو نفرت کرتا ہوں عمران خان سے, یا I abhor him, یا جو مسئلے والی بات ہے. Having said that, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان سے بڑا چیتا کوئی نہیں ہے اور کچھ نہیں. تو سر یہ دیکھیں نا, آپ قریشی صاحب کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ ہم جو ہے نا, ہم بڑے اور لوگوں میں آپس میں تو ہمارا ٹائم گزرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا, ہم ہر قسم کے لوگوں کو ملتے ہیں. تو یہ اسٹینڈرڈ ایک SOP ہے یا موڈس آپرینڈی ہے جو پی ٹی آئی کے تھوڑے سے مطلب فالوورز ہوتے ہیں یا جو عمران خان کی بات دل پہ لے جاتے ہیں. تو وہ اس حد تک تو انہوں نے اسٹیبلش کر دیا کہ وہ ہیں کون, ان کی پروفائل مجھے تھوڑی بہت ہی سمجھ آ گئی ہے, بٹ دیٹس فائن. ان کو اسٹیریوٹائپ نہیں کرتے اور بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیتے ہیں کہ وہ واقعی میں نہ پی ٹی آئی لویلسٹ ہے نہ کچھ ہیں, اور دل کے اندر سے ان کی بات نکل رہی ہے. تو اس کے اینڈ میں کہوں گا یا تھوڑا ٹھنڈی کر کے کھا, مجھ سے بڑی بات نہیں ہے, ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. لیکن سر چلے ڈسکس کر لیں, تو انہوں نے اتنا لمبا لکھا ہے تو ہمارا ایٹ لیسٹ 4-5-10 منٹ کا رپلائی تو بن جاتا ہے. جی جی بالکل بنتا ہے, اور تھینک یو سو مچ فار کامنٹنگ. ہاں بالکل بالکل. سو بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تو یو نیمڈ اس نیمز کہ یو آر ایجڈ فلانا, یو ساؤنڈ لائک ایجڈ فلانا. سر ڈاکنز بنا دیا, ہاں ادبوئی بنا دیا. چلیے ڈاکنز کی حد تک تو ٹھیک ہے, ارے ادبوئی بھی ٹھیک ہے. ادبوئی سر بہت اعلیٰ ہے ادبوئی. مطلب وہ ان کی کچھ چیزیں ہیں جو وہ ذرا ڈسمس کر دیتے ہیں, اور ہم ایکچولی ان چیزوں سے ہم بھی قریب فیل کرتے ہیں. بٹ ادروائز اگر آپ کوئی دیکھیں نا ذرا میکرو لیول پہ, ان کا کوئی تجزیہ غلط نہیں ہے. سر تجزیہ ابھی ہودبوائے صاحب کا رہ لیا. میں تو سر کہتا ہوں سر ایک سے ڈنر ٹیبل پہ سر ہودبوائے ہو, ڈاکنز ہو اور ہچنز بھی آ جائے بیچ میں سر, اور ہم دونوں ہو, تو وہ تو کوئی بری ٹیبل تو نہیں ہے نا سر. پوری ٹیبل بہت اچھی ٹیبل ہے سر. ہاں, اور دوسرا یہ کہ مطلب ہمارا بھی مطلب چاہے ہم اب وہ کام نہ کر رہے ہوں جس کو جو ان کو جس کے لیے وہ مشہور ہیں, لیکن ہمارا بھی MIT کا پھیرا لگا ہو, تو ایسی کوئی برائی نہیں بات نہیں ہے سر. اور خاص طور پہ سر میں کہہ رہا ہوں اس میں ضروری ہے کہ ہچنز بھی آ جائے, مزہ ہی آ جائے. اچھا سر بار. اچھا سو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ مطلب ان کو اس چیز سے بڑا فرق پڑا ہے کہ جی میں نے PTI فالوورز کو جو کہا ہے ڈفرز. اچھا وہ ہم نے تو کہا کیونکہ وی ور کمنٹنگ آن اے کامنٹ ایون ان دیٹ ایپیسوڈ, تو اس کی وجہ سے ہم نے کہا آپ تو کہہ رہے ہو کہ آپ تو فالوور ہی نہیں ہو ان کے, اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ فالوور ہیں نہیں اصل میں, لیکن اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. لیکن بات یہ کہ آپ کو اتنی کیوں چبن ہو گئی کہ آپ نے ہمیں نام لینے شروع کر دیے, صحیح یا غلط؟ بات یہ کہ ہم تو کامنٹ کا رپلائی کر رہے تھے نا, آپ کو تو وہ چبھا ہی نہیں کامنٹ, آپ کو تو چبھنا ہی نہیں چاہیے, آپ تو وہ. ہاں اچھا ایک تو وہ یہ ہے, اور پھر وہ جو ہے نا انہوں نے ایک اور چیز یہ کہی کہ انہوں نے کہا کہ جلدی اور لیٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا. مطلب یہ کوئی ریس تھوڑی ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کوئی ریس تھوڑی ہے کہ کسی کو جلدی سمجھ آ گئی ہے, کسی کو بات سمجھ آ گئی ہے. وہ آپ اور سمجھ بھی کیا ہوتی ہے, مطلب ابھی کیا گارنٹی ہے کہ آج سے 6 مہینے بعد ہماری سوچ وہی ہوگی جو آج ہے.
تو ہم بھی ایوالو کرتے رہیں گے, وہ بھی ایوالو کرتے رہیں گے, وہ مسئلہ نہیں ہے. جو مسئلہ چیز اچھی ہے اس میں برا بھی ہو جائے نا آگے جا کے. پرابلم صرف اتنی ہے کہ یہ جو ہے یہ تو ابھی ریسنٹ, یہ جو سارا اسٹیبلشمنٹ والا نیریٹو ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا نیریٹو, یہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں, جو ہم نے اس ایپیسوڈ میں ایکسپلین کیا, کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائرارکی بنی کیسے, آپ نے ایکسپلین او بھائی کیا تو تھا کہ یہ جو جس اینٹی اسٹیبلشمنٹ والے نیریٹو پہ یہ پہنچے ہیں, یہ خود کہتے ہیں ہم پوسٹ 2022 پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ خود ہی 2000 پوسٹ پہنچے ہیں 22, تو ہم اس پہ پہلے سے ہیں, تو اگین بڑی اچھی بات ہے آپ آگے, اور ہو سکتا ہے ہم اس پہ کل نہ رہے, ہم کہیں اور چلے جائیں, لیکن اب آپ ہمیں تو نہ اسکول کرو اس پہ. ٹھیک اور سر اس کی تو دیکھیں نا, سوری بات کاٹ رہا ہے, ایویڈنس ابھی کل ہی آیا ہے کہ سر آپ یہ دیکھ لیں کہ جنرل فیض حمید کا جو اریسٹ ہوا ہے, اور ان کو جو انہوں نے اب وہ ٹاپ سٹی والے میں انتر کیا, تو تمام جو پولیٹیکل اس وقت جو لوگ بزیر تاب ہیں وہ تو اس کے اوپر کامنٹ کر کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کیا ہے, اور آرمی خود بھی کہہ رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سر گیس کر لیں ایک طبقہ جو ہے جو اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر رہا وہ کون سا ہے؟ سر پی ٹی آئی. تو مطلب اب ٹھیک ہے نا, اب ڈبل سٹینڈرڈ کریٹ کرنا ہے تو پھر یہ ہم بھی بولیں گے یہ باتیں, پھر پی ٹی آئی نہیں کامنٹ کر رہی نا اس کے اوپر, کیوں نہیں کر رہی سر؟ بالکل. اچھا دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, اگین جب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم لیٹ آ گئے ہیں, آپ جلدی آ گئے تھے, اب تو ہم وہی ہیں. مطلب ہم تو ایک تو یہ کہ ہمیں یہ فرق پڑتا ہے کہ ہمیں نا اسکول کرو, دوسرا یہ کہ وہ جو پہلے بھی یہی تھا کہ آج 2022 سے پہلے تو آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا تھا, تب یہ ہمیں گالی نکالتے تھے کہ تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تم تو جاہل تو فلانا تو کرپٹ تو یہ. اچھا اب جب وہ نہیں رہا قوم کا باپ, تو اب بھی ہمیں کہتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, تم جاہل تو, تم کرپٹ تو فلانا. اچھا اب پھر وہی بات ہے کہ اگین ایوولوشن ہو گئی, ٹھیک ہے فائن, اب وی آر ایکولس, ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو یو, اینڈ ویسے بھی مطلب ٹھیک ہے ہو گئے تو, لیکن نتیجہ تو پھر وہی ہے. یہ پہلے بھی کہتے تھے جب قوم کا باپ ہوتا تھا آرمی چیف, یہ کہتے تھے کہ عمران خان سے اوپر کوئی نہیں ہے. اب جب وہ قوم کا باپ نہیں رہا تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ عمران خان سے اوپر کوئی. تو وہ ایوولوشن جو بھی ہوئی, نتیجہ وہی ہے جس پہ پہلے کھڑے ہوئے تھے. بالکل. تو اگین مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایوولوشن پھر ہوئی کیا. اچھا اور یہ سارا جو شروع بھی ہوا تھا نا, یہ جو سارا کامنٹ اور اس پہ کامنٹ پہ باتیں اور وہ سارا کچھ, یہ بنگلہ دیش والے ایپیسوڈ سے شروع. جی 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 جی. سو اس میں اگین جو اور جو ہم نے اس پہ تجزیہ کیا تھا نا, اس پہ آپ کو پتا ہے بنگلہ دیشی بھی ایک دو لوگوں کا رپلائی آیا ہے, اور انہوں نے ہمارے خلاف بات کی ہے کہ ہم جو تجزیہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو چیلنج دیٹ. ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک اپنی وجہ بیان کی ہے. اب ہمارا تجزیہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. جو اس میں پی ٹی آئی فالوورز نے وہ باتیں کی ہیں نا, وہ پھر وہی ہے کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہو, بنگلہ دیشی اس کے بارے میں ریولوشن یا جو بھی ہو رہا ہے بارے میں دیکھیں, وہاں پہ جو آ گیا ہے انٹرم سیٹ اپ, وہ نان پولیٹیکل ہے. اب اگین یہ پی ٹی آئی والوں کے ذہن میں ابھی تک وہی چل رہا ہے کہ پولیٹیکل از بیڈ اینڈ نان پولیٹیکل از گڈ. ان کا لیڈر پولیٹیکل ہے؟ نہیں, لیڈر نان پولیٹیکل. اچھا عمران خان نان پولیٹیکل آدمی ہے. اوہ اچھا اچھا اچھا. سر یہ میں نے نہیں پتا سی سر. سر 75 سال کی جو فوج کی انڈوکٹرینیشن تھی نا, جو انسانوں کے اندر ہے, وہ آج بھی وہی ہے کہ پولیٹیکل از بیڈ, نان پولیٹیکل از گڈ, اینڈ عمران خان از نان پولیٹیکل. اور یہ انہوں نے اصل میں دیکھا نہیں نا ہوا 90s, نہیں دیکھا ہوا. ایگزیکٹلی نواز شریف اسی ماڈل پہ لانچ ہوا تھا. سر اسی ماڈل پہ لانچ ہوا تھا. آئی جی آئی کر لیں, باقی کر لیں, نون لیگ ہوگی بن گئی, بیچ میں بی بی بھی آ جاتی تھی, زاری صاحب آ جاتے تھے, وہ چلے جاتے تھے, یہ آ جاتے تھے. فرق صرف یہ پڑا کہ مطلب جے آئی فضل الرحمان صاحب بھی تھے, بہت پلیئرز آتے رہتے تھے, وہی چل رہا ہے سر سسٹم. فرق یہ ہے کہ انہوں نے تھرڈ پلیئر بیچ میں ڈالا, جو چلیں شاید میں کہہ سکتا ہوں سر کہ اپنے ارلی 2000s میں نان پولیٹیکل تھے, وہ مطلب کازز ٹیک اپ کر رہے تھے, بزی تھے اور چیزوں کے اندر. لیکن ونس پی ٹی آئی بیکیم پی ٹی آئی تو پھر تو پولیٹیکل ہی ہو گئے نا. انہوں نے اپنے آپ کو سراؤنڈ کر لیا پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ, انہوں نے وہی چیز کی جو نواز شریف نے کی تھی. سر پولیٹیکل ہونا بری بات ہی نہیں ہے. کیوں بری بات ہے سر؟ میں تو کبھی نہیں کہتا پولیٹیکل ہونا بری بات ہے. ہم اس ایپیسوڈ میں بھی ہم نے بنگلہ دیش کے تناظر میں بھی بات کی تھی کہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ جنازہ ہے جمہوریت کا. بالکل سر جنازہ ہے. اور ہم نے سر جتنے انٹرم سیٹ اپس ہیں آپ دیکھ لیں اس میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹ والا دیکھ لیں, بلکہ وہ سب سے زیادہ بٹ وہ اس سے قطع نظر, اس کو چھوڑ دیں اس بات کو. انٹرم سیٹ اپ پوری دنیا میں اچھا ہو سکتا ہے صرف ایک کیس میں, کوئی ہمارے سے سلنگی لے جائے. سلنگی لے جائے.
ہاں اچھا دیکھیں کیئر ٹیکر نا از اے ڈفرنٹ تھنگ. آپ انٹرم سیٹ اپ ہی لگا جائیں کہ یار پتہ نہیں کہ جیسے جو اس میں ہوا, مطلب یہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس آئی ہیں جو کہ 3 مہینے کر کے چلے گئے, دیٹس فائن, 3 مہینے میں آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے زیادہ کچھ, لیکن اب آپ نے 8 9 10 مہینے کا رکھنا ہے اس کو, تو وہ خیر ہم ڈیٹریکٹ کر رہے ہیں سر. سر اس میں بھی آپ یہ دیکھیں نا, امریکہ میں کون سا انٹرم ہوتا ہے, انڈیا میں کون سا انٹرم بس وہی نیا بندہ آ جاتا ہے سر. باقی آپ نے نان پولیٹیکل پولیٹیکل, مجھے صرف ایک چیز کا جواب اگر مل جائے یہاں پہ کہ جب ان کو لگ رہا تھا وی او این سی ہونے لگا ہے, اور جب ویسے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم وی او این سی کے خلاف تھے, جب وی او این سی ہونے لگا تھا, ہم وی این سی کے صرف ایک چیز پہ خلاف تھے, سوری ایک بار کاٹ رہا ہوں, وہ اس سے خلاف تھے کہ ہم کہتے تھے کوئی ہمارے تو تجزیے درم برم رہ گئے نا, کیونکہ ہم 2 ہفتے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ کوئی بے وقوف ہی ہوگا کہ جو اس وقت وی او این سی کرے اور پاور میں آ جائے, اور پاور میں آ جائے. ہمارا یہ تجزیہ تھا, وہ تجزیہ غلط ہو گیا کیونکہ انہوں نے وی او این سی کر دیا, ورنہ ادروائز تو وی او این سی از اے پرفیکٹلی ڈیموکریٹک تھنگ. بالکل بالکل, وی او این سی بھی اور وی او سی بھی, ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے سکتے ہیں, نو کانفیڈنس نہیں. سر وی او این سی کے بعد خان صاحب کو جب نظر آ گیا کہ یار اب میں جا رہا ہوں, اب مجھے جانا پڑے گا, اور ایک انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں جاتے جاتے نا تھوڑی سی شرارت کر کے جاتے ہیں, پیٹرول جو ہے نا ان کو این جو تھلے لے جاؤ. اب یہ نان پولیٹیکل موو تھی, دس واز اے پیورلی پولیٹیکل موو, اس کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ سر پولیٹیکل کے علاوہ دس واز این ایول موو, دس واز ایٹ دی اسٹیک آف پیپلز فیوچر. سائفر پولیٹیکل موو, پولیٹیکل سر اگین پولیٹیکل تو اچھی چیز ہوتی ہے, میں تو آپ تو اتنی غلط چیزیں سر, لیکن میں ان کی ڈینجرس چیزیں بتا رہا ہوں, کیونکہ سیاستدان کی سر یہ بھی کہنا ہے کہ پولیٹیکل لوگ کو برا کہہ دینا جسٹ بیکاز آپ کو بتایا گیا ہے 70 سال سے برے ہوتے ہیں, وہ غلط بات ہے. بٹ میں کہہ رہا ہوں, اگر میں صرف ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو وہ پلر آف موریلٹی, اور یہ نہیں کہہ رہے حالانکہ میں یہ بات نشاندہی کر دوں, بٹ باقی سب تو کہتے ہیں یہ کمپیئر ٹو دا ریسٹ نا یہ بیسٹ ہے بندہ, مطلب آپ جواب دیں تو اس میں دو تو میں نے ابھی دے دی ہیں کہ مطلب وہ پیٹرول کو یہاں لے گیا کہ آگے ان کی پیک ہو گئی, اس کے بعد سائفر لہرایا اس نے, اس کے بعد ہمارے امریکہ سے تعلقات جو ہیں اس کے اندر تباہی پھر گئی. تو مطلب آپ اور اینڈ سو مچ ان بٹوین. سو ایک حد تک تو سر یہ بات جو آپ کی بات مان لیجیے, اگر پولیٹیکل لوگ غلط ہوتے ہیں, آپ بالکل ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا لیڈر جو بھی تھا وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا تھا, پھر تو صحیح بات ہے, لیکن ڈھیر ساری اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر. اس پہ واپس آنے سے پہلے ایک چیز جو مجھے یاد آ گئی وہ یہ ہے کہ باقی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, جو بنگالی ہیں نا ہم سے تو وہ بہت بہتر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ اب آپ اس سے دیکھو نا کہ وہاں پہ اس وقت یہ جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے نا, یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ دیکھ دیکھ کے چھوٹ رہی ہے. ان کا ویٹ ڈریم ہے ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ, ٹھیک ہے, جو کہ ہو نہیں پاتا ادھر سے. اور آپ امیجن کرو نا کہ وہاں جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئی ہے اس میں وہ ڈاکٹر یونس ہے, جی جی, مطلب اگین میرا تو نوبل laureate. ہاں میرا تو یہ خیال ہے کہ ہی از اے مسفٹ فار دس, بٹ ہی از اے نوبل laureate. اگلا قابل آدمی ہے, اگلا اس کے سنگل فون کال پہ امریکن پریزیڈنٹ تو فلانا تو ٹمکانا, دے آل نو ہم بائی دس فرسٹ نیم اینڈ دے ریکگنائز ہم بائی ہز فیس. آپ سوچو پاکستان میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے جو کہ ان کو بہت شوق ہے کہ نان پولیٹیکل, ڈاکٹر سمر مبارک بند آ جائے گا 2 مہینے میں یہاں تباہی پھر چلی. ہاں سر وہ حفیظ صاحب آ جائیں گے جہاں پہ بھی ہیں ابھی, وہ سر حفیظ صاحب تو پھر چلو سر وہ آ جائیں گے. سر ایسے ایک باری ہو جائے سر, میں کہتا ہوں سر وہ ہم نے 90s میں دیکھے تھے, ایک سر کیا ہو جائے ایک باری پھر. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, میں اگین میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج میں اس ایپیسوڈ میں کہا تھا آج الیکشن ہو, بھائی کا ووٹ عمران خان کا ہے نا, کیونکہ بھائی تو شغل کے چکر میں یہ تو ہم کہتے ہیں سر, شو پہ بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی پا دیں گے, کوئی مسئلے والی بات نہیں. اچھا پھر آپ نے وہ جو والی بات کی نا کہ تبدیلی آئی کیا ہے, سو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو سب سمجھ لگ گئی ہے کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ کسی کو چلنے نہیں دیتی, ٹھیک ہے, تو پھر صحیح غلط کیا فلانا ڈمکانا کیا, اب ہمیں انقلاب چاہیے. اچھا لیکن اس کے باوجود آپ ان سے یہ پوچھیں کہ چلیں اب تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے, اب تو آپ کے لیڈر کو سمجھ آ گئی ہے, حالانکہ ابھی بھی ان کے لیڈر کے جس طرح کے چیزیں چل رہی ہیں وہ پھر مفاہمت کی طرف جا رہی ہیں اس طرف سے. مطلب وہ ہم نے اسی ایپیسوڈ میں بات کی ہے کہ آپ کا لیڈر مارنگ بلوچ سے نہیں بات کرنا چاہتا, آپ کا لیڈر منظور پشتین سے نہیں بات کرنا چاہتا. مطلب نواز شریف زرداری کا تو میں ذکر اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ کہتے ہیں بقول ان کے وہ کرپٹ ہیں. ہاں ادھر کیا پرابلم ہے وہ کہتے ہیں, لیکن وہ آرمی چیف سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں, رائٹ, ٹھیک ہے. سو یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا چلیں اس کو بھی آپ نکال دیں, اب ان کو سب کچھ سمجھ آ گئی سارا کچھ. تو بات یہ ہے کہ یہ آج بھی مطلب اب آپ یہ کہو کہ چلیں جی اب تو ہمیں سمجھ آ گئی, اور اب عمران خان کو بھی سمجھ آ گئی, اور اب جو عمران خان آئے گا تو وہ بڑا وہ بڑا زبردست نئے سافٹ ویئر کے ساتھ آ رہا ہے. کیا بات ہے, سب مان لی. اب آپ ان سے پوچھو کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 3.5 سال ان کی گورنمنٹ تھی وہ تو ٹھیک نہیں تھی نا. ہاں
کہتے ہیں نہیں وہ بھی بیسٹ، اچھا وہ بھی بیچتی ہو. وہ بھی بیسٹ تھی. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں سر. آج ان سے پوچھیں تو یہ آج بھی کہتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف سے مشرف بھی بہتر تھا. واہ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ سر یہ سمجھ آنے کے بعد ہے. سمجھ آنے کے بعد ہے سر. تو اس کا سر بہت آسان حل ہے. ایک تو مطلب آپ کے میرے لیے ہم یہ چیز کر نہیں سکتے, لیکن کوئی اور جو ہم سے زیادہ اگری کر رہا ہے ان کی مطلب پی ٹی آئی قریشی صاحب کی ڈائریکٹ بات نہیں ہو, یہ ہم اوور آل بات کر رہے ہیں کہ اگر تو ان سے دور رہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے سر, یہ کتنی اچھی بات ہے سر. جس بندے کے بعد ہم تو نہیں رہ سکتے, ہم نے تو کیمرے کے پاس رہنا ہے, لیکن جس کے بعد چوائس ہے نا وہ تھوڑا سا مطلب دوری کر لیں. مطلب کووڈ میں کتنا ہوتا تھا 6 فٹ ہوتا تھا, 6 فٹ کر لیں دوری سر, ٹھیک رہیں گے. یہی ہو سکتا ہے سر, کیونکہ سمجھنا تو انہوں نے نہیں ہے نا. ہاں پھر انہوں نے ایک اور چیز کی, انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ ان کے ضرور آپ کو آرگیومنٹس سننے چاہیے پی ٹی آئی کے. انہوں نے کہا قریشی مین نے ان کے جو ہے اوپینینس ہوتے ہیں سرپرائزنگ. مجھے تو بالکل کبھی سرپرائزنگ نہیں لگے, بہت ہی پریڈکٹیبل ان کے اوپینینز ہوتے ہیں. مجھے کوئی ایک اوپینین پلیز بھیجیں ایز اے ریفرنس. سر آپ بات نہیں سمجھے ان کی, بس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپینینز تو سرپرائزنگ وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہو سکتے وہ کیا سر. لیکن آپ کو پتا ہے کہ سر جب ان کو زیادہ غصہ چلے نا تو وہ لگاتے ہیں اپر کیس کیپس لاک. سر وہ جو بات ہے نا جو اپر کیس میں چل رہا ہے نا, مطلب ان میں انہوں نے بھی کچھ اپر کیس لکھا ہے نا سر, تھوڑی سر اس کی آنکھ یوں وہ جو شروع ہو جاتے ہیں نا سر, وہ سرپرائز ہے نا کہ یار میں تیری لوگوں میں اپر کیس لگا کے کروں گا سر. دیٹ از دا سرپرائزنگ ایلیمنٹ. یہ آپ سمجھے نہیں بات, سوری. اچھا پھر انہوں نے اینڈ میں وہ جو بات کی نا, انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جی یہ کہتے ہیں کہ آئی کے کی وجہ سے لوگ پیشنیٹ نہیں ہوئے سیاست کو لے کے. وہ بالکل ہوئے ہیں, آئی کے نے لوگوں کو یوں کر دیا منہ کر دیا فلانا ڈھمکانا, سیاسی طور پہ باشعور کر دیا لوگوں کو. سیاسی طور پہ باشعور کر. اچھا دیکھیں میرا تو اگین ابھی بھی یہی خیال ہے کہ نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور وہ پھر وہی بات ہے کہ یہ وہ ٹائم کی بات ہوتی ہے, اور وہ ٹائم میں ادھر عمران خان نہ ہوتا ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ تو کوئی اور ہوتا, ٹھیک ہے. وہ مطلب میں تو میری تو اس کے اوپر بھی کسی دن پورے ایپیسوڈ کر لیں گے کہ اگر قائد اعظم اور نہرو صاحب اور ولبھ بھائی پٹیل تینوں نہ ہوتے پاکستان پھر بھی بننا تھا. ٹھیک ہے, اس پہ پھر کبھی ایپیسوڈ کر لیں گے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا 6 سے, اور یہ بھی اس ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی, بس وہ دیکھتے پورا نہیں, 6 سے 8 بلین ڈالر سالانہ کی ایڈ صرف امریکہ سے آ رہی تھی. اب وہ گئی موقع رائٹ لیفٹ سے اور بھی آ رہا تھا. 2012 میں وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ نے اپنا لائف سٹائل نہیں بدلا, آپ نے لون لے کے وہی کیا جو آپ کرتے آ رہے تھے. اور دنیا اصل میں وہ شاید نہ ختم ہوتی, وہ ایڈ ہی نہ ختم ہوتی اگر آپ پہچان جاتے کہ دنیا اب کسی اور طرف جا رہی ہے. آپ نے کہا کہ نہیں ہم وہی کریں گے جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں اور دنیا واپس آئے گی. وہ دنیا نکل گئی ہے. اچھا اب وہ, اور اس کے بعد پھر آپ نے لونز لے کے ایگزیکٹلی اپنا لائف سٹائل وہی رکھا. اب آ گئے ہیں اس کا پیمنٹ کا دور, وہ جو آپ کہتے ہیں پنچنگ اپ ورڈز, وہ پنچنگ اپ ورڈز ہو رہا ہے. لوگوں کا کچن نہیں چل رہا. جب لوگوں کا آج آپ وہ ساری ایڈیں بحال کر لیں, آج آپ یہ جو قسطیں دینی ہے رول اوور کر دیں, عوام موج میں ہے تو صرف وہ پیسے واپس ہیں, رول اوور تو ہو ہی رہا ہے, تو وہاں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. عوام موج میں. اچھا وہ جب پڑھتا ہے نا اپنے جیب پہ پڑتی ہے تو پھر رائٹس بھی یاد آتے ہیں, پھر جمہوریت بھی یاد آتی ہے, پھر وہ سارا کچھ یاد آتا ہے. تو وہ ایک ٹائمنگ ایسی ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی مطلب وہی بات ہے کہ اگر آپ نے اس کو عمران خان کو کریڈٹ دینا ہے تو دے دو, میرا کیا جاتا ہے. مطلب nothing goes of my father. سر کچھ نہیں سر, کوئی مسئلے والی بات نہیں. باقی سر ہاں مطلب ان کو اگر بات جو ہے ہماری ڈس ایگری کی تو ٹھیک ہے, تمام تر چیزوں کا جواب ان کو مل گیا, نہیں ملا بھی تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ وہ کیونکہ انہوں نے وہ پورا پریمبلز جو دیے تھے نا تو اس میں وہ تھا کہ ہم نے تو میں معافی کا اظہار کرتا ہوں اگر کسی کا دل دکھا ہے اس بات پہ. میرے خیال میں ڈفر اتنا برا ورڈ ہوتا نہیں ہے, اس سے اور برے ہیں. ہاں کیونکہ ڈفر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پہ بیچارہ تھوڑا سا سلو ہے, وہ برا آدمی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بس اس کا ذہن اتنا فاسٹ نہیں ہے. تو کیونکہ ایک پی ٹی آئی کے صاحب نے بھی ہمارا سر ڈفر کو ڈم کر لیں. ڈم بالکل, تو اس پہ وہ ایم دا ڈم پہ بھی تو مائنڈ کر جاتے تھے نا لوگ. ایم دا ڈم کیا تھا؟ وہ ایم دا ڈم فرائیڈے ٹائمز میں اینڈ میں ڈائری چھپتی تھی عمران خان کی, اس کا ٹائٹل اچھا عمران. اب دیکھیں نا اسد اللہ بھپی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بگ کلیپنگ آن دیٹ یو فائنڈ آؤٹ ارلیئر دیٹ مور کلیپنگ دیٹ یو کالڈ اس ڈفر آن فائنڈنگ آؤٹ لیٹ. Change happens when social change comes, not when few people know it before starts abusing masses.
اگین بگ سلوٹ آن کالنگ اس ڈفرز. اب یہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی فین ہیں اور ان کو تکلیف پہنچی ہے ہمارا ڈفر کہنے سے. فائن, ہم اس کا جواب بھی نہیں دیں گے. وہ اور بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ایک اور کامنٹ بھی کیا, وہ بس میں کامنٹ پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. واٹ اے ویک انالیسز, in Islamic Republic of Pakistan there is no space for left politics. سر ختم ہوگی بات, ختم ہو گئی. سر اوکے سر. اچھا اب واپس آتے ہیں قریشی مین آخر. سو ہم تو اپنی طرف سے تو ہم نے اچھا لگا کہ وہ بیچارے برے لوگ نہیں ہیں, ان کا برا کوئی نہیں ہوتا سر. 70 سال کی انڈوکٹرینیشن ہوئی ہوئی ہے. وہ پہلے نواز شریف کے ہاتھ پھنسے ہوئے تھے, ان کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ نان پولیٹیکل ہے, پولا ہے, انہوں سیاست نہیں آتی, ٹھیک ہے, اور پیڑا کر کرتا. لیکن بہرحال ہے, اب وہ پھر وہی بات ہے کہ جو پاناما والا کیس تھا, یہ ان کو وی او این سی پہ پرابلم ہے, ان کو پاناما کیس پہ پرابلم نہیں ہے. اگین دیکھیں, وہ تو میں نے پوری ایک تھیوری پیش کی تھی اپنی کہ نواز شریف نے جب جانا تھا تو جانا تھا, اور کیوں جانا تھا, مارکیٹ نے اپنے آپ کو کیوں کریکٹ کرنا تھا. وہ پرانا ایپیسوڈ آپ نکال کے دیکھ لیں, آئی ڈونٹ نو ریمبر کہ وہ کب کا تھا. لیکن دیکھیں وہ اینڈ ڈزنٹ جسٹیفائی دا مینس. پاناما کیس میں وہ پاناما کا کیس تھا, آپ اس پہ نکال رہے ہیں اقامے پہ, سمجھیے اقامے کا آپ ایسڈ بیونڈ مینز کا ایک اور کیس کرتے ہیں, آپ اقامے کا ایک اور مطلب آپ ادھر سے بڑھے ہو اور ادھر سے نکل گئے ہو, تو یہ اینڈ ڈزنٹ جسٹیفائی دا مینس. لیکن یہ اگر آپ ان کو پوچھو گے, آپ ان کو کہو کہ زرداری نے 14 سال قید کاٹی, نہیں وہ تو کرپٹ تھا نا, اور بھائی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ تھا کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ نے فالو نہیں کیا پروسیس, جب آپ نے ادھر فالو نہیں کیا تو پھر یہاں اگر انفالو ہو رہا ہے تو یو کانٹ کمپلین. لیکن خیر, سو میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھولے لوگ ہیں. ہاں برے لوگ نہیں ہیں, بولے سے کر لیتے ہیں, بولے ہیں, ڈفر بولا ایک ہی ہوتا ہے. لیکن جو اس میں جو قریشی مین صاحب ہے نا, میں ان کو ذرا ٹیوا ہی ہے, میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں, بڑے یہ بھی شریف النفس انسان ہوں گے. لیکن یہ جو بیسیکلی اب ہے نا آپ کی ساری عمران ریاض خان ہو گیا, ارشد شریف ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ سارے وہ کہ جی اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں. لیکن یہ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیوں ہوئے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہتے کہ جی آپ کیوں پولیٹکس میں انڈلج کرتے ہو, آپ کیوں آئین سے انحراف کرتے ہو, وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ نے چوروں سے ہاتھ ملا لیا, اچھا فائن گڈ. چور کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جب 2013 میں یا 18 میں ہمیں بریگیڈیئرز اور جنرلز نے فائلیں دکھائی تھی, ہمیں انہوں نے بتایا تھا, انہوں نے بتا دیا, تو وہ تو غلط نہیں ہو سکتا نا. سو اگین میرا یہ خیال نہیں ہے کہ عمران ریاض خان اور ارشد شریف جیسے لوگ ذہنی طور پہ سلو تھے, یا قریشی مین صاحب جو ہے یہ کچھ سلو آدمی ہے, بڑا تیز آدمی ہے. لیکن وہ نا میں سمجھ سکتا ہوں, یہ ٹھیک ہے کہ وہ جو خان صاحب بھی جو سٹنٹڈنیس کی بات کرتے تھے ذہنی, اب وہ بہت بڑی عوام ہے, وہ بیسیکلی مارکیٹ ہے. مارکیٹ میں کچھ بیچتا تو بیچ دو, مطلب بکتا ہے. تو اگر کوئی بیوقوف بننا چاہتا ہے تو بناؤ. اس کی وجہ کہ آپ نہیں بناؤ گے تو آپ کا ہمسایہ بنائے گا, تو آپ کے ہمسایہ سے آپ. عمران ریاض خان سر ٹی وی پہ کھڑے ہوئے کہتا ہے کہ یار میں نا جو گھر دیکھ رہا ہوں نا پیچھے میرا, میں ایسے 6 اور آج لے سکتا ہوں, ایسی کو بات کی تھی انہوں نے. تو تھینک یو, آپ نے بنا دیا ان کو. اب ادھر دیکھتے نہیں ہم, عمران ریاض ایسے بولتا ہے, وہ بولتا ہے جو. اور سر وہ سر میں نے تو ویسے ٹو بی پرفیکٹلی آنیسٹ, میں نے کوشش کی تھی ایک دفعہ کہ میں ان کا پورا ایک ولاگ دیکھوں, نہیں ہو پایا سر. تو میں اگین جو قریشی مین صاحب ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ جس مار پہ ہیں میں وہ کرنا چاہتا ہوں. یہ تو میں سر ہم سستی کے مارے نا. سر میں یہ کہنے ہی لگا تھا سر کہ ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے, ہم سست ہیں. اور باقی سر انہوں نے, میں اور سے کہنا چاہوں اب یہ سر سیاسی باقی باتیں اگر ساری ہماری ہم نے بالکل جواب بڑا تفصیلی دے دیا, ہم نے شاید کسی کا آج تک تفصیل دے دیا. لیکن میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے لکھا بڑے محنت سے ہے. انہوں نے یقیناً اس کو جب یوٹیوب سے پہلے ورڈ فائل پہ ٹائپ کیا ہوگا, اس کے اوپر کچھ چیٹ جی پی ٹیاں بھی ماری ہوں گی, اس کے بعد انہوں نے اس کو بالکل اچھا ورڈڈ کیا ہے. سو بڑا مزہ آیا پڑھنے کا, اور جواب آپ کو مل گیا. باقی اب اگر وہ پھر سے جواب دینا چاہتے ہیں تو پھر سے جواب دے دیں. ہمارا ایپیسوڈ نکلے گا. بہت خوبصورت بات ہے. جانے سے پہلے سر ہمیں اس پہ بھی بڑی گالی پڑی ہے جو ہم نے ایپیسوڈ کیا تھا سر مہاراجہ پہ. ہم معذرت خواہ ہیں. اگین آرٹ جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے, اس میں 2 چیزیں آپ نے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنی ہے گالی دینے سے پہلے کسی کو بھی.
اس میں وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب یہ جس طرح ہے نا کہ عمران خان ورسز نواز شریف ورسز فلانا، اس میں تو ہمارا کوئی الٹیریئر موٹیو ہو سکتا ہے، اس میں ہم نے کسی سے ہو سکتا ہے پیسے پکڑے ہوں کسی۔ آرٹ میں خاص طور پہ وہ ایک فلم چل رہی ہے انڈیا میں، جو مطلب انڈین فلم پاکستان میں اسکرین بھی نہیں ہوتی اگین، تو اس میں کوئی یہ والا سین نہیں ہو سکتا۔ سر یہ والا سین نہیں، باقی وہ کامنٹس اس قسم کے دیکھیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ آ جاتے ہیں پاکستانی اٹھ کے، مطلب ہر کسی نے یہ کہا کہ مطلب ان کو کیا پتا کہ یہ انڈسٹری ہے کیا، یہ پہلے شخص ہیں جن کو بری لگی فلم۔ او بھائی بری لگ گئی، تمہیں پسند آئی ہے، مطلب پوسٹر لگوا لو اپنے بیڈ کے اوپر، میں ہم کیا کریں، نہیں ہمیں نہیں اچھی لگی ہم نے کہہ دیا۔ آرٹ ہے نا، سبجیکٹیو ہے، کسی کو اچھی لگتی ہے، کسی میں لعنت بیچتا ہوں مونا لیسا کے اوپر، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ اتنا رولا کس چیز کا ہے، اتنی سی بات ہے سر۔ بالکل۔ دوسری آخری چیز یہ ہے کہ اگین جو چیز ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر یونرا ہر بندے کا نہیں ہوتا۔ نہیں مطلب جس طرح میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بارنگ خان صاحب، مجھے قوالی کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ نصرت علی خان صاحب، ہاں اس کو بھی اون کر لیں گے نا کہ خان صاحب بھی قوالی بھی کرتا، تو قوالی سی وہ بھی سر، عمران خان صاحب بھی، لیکن نصرت علی خان صاحب تو سر آپ بہت بہت ایلیویٹڈ سٹانس پہ چلے گئے۔ ہاں نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے قوالی یونرا جو ہے نا وہ نہیں میرا ہے نہیں۔ ہاں صحیح، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یونرا خراب ہے۔ سو اسی طرح یہ جو مہاراجا جو یونرا ہے، ہم نے اس میں بھی شو میں شروع میں بات کی تھی کہ یہ بیسیکلی پاکستان میں تو یہ سب سے زیادہ مقبول یونرا ہے، گنڈاسا کلچر جس کو کہتے تھے کہ گنڈاسا فلم آ رہی ہے، ہر تھرسڈے ایک گنڈاسا فلم آتی تھی، اور وہ یہی تھا کہ کیونکہ انجسٹس اتنا زیادہ تھا سوسائٹی میں تو اس کو ریفلیکٹ کرتا تو وہ ریفلیکٹ کرتا تھا کہ پولیس بھی بکی ہوئی ہے، جج بھی بکے ہوئے ہیں، سب بکے ہوئے ہیں، ایک بندہ نکلتا ہے اور پورے محلے کا بدلہ لے لیتا ہے۔ تو وہ یہ یونرا ہماری پسند کا یونرا نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ بات ہے کہ اس میں وہ جو باریکیاں بتا رہے ہیں، وہ باریکیاں یقیناً ہم نے اس کا ذکر کیا، مطلب جب ہم نے یہ کہا انہوں نے کہا جی تم لوگوں کو فلم سمجھ نہیں آئی۔ نہیں، فلموں میں سمجھ آ گئی۔ پولیس نے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی، نمبر پہ کال کی، جب وہ وہاں کھڑا ہوا تھا تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس کی وجہ سے پولیس کو پتہ لگا کہ یہ بندہ ملوث ہے کیونکہ اس نے بھی اس کے نمبر پہ کال، تو آپ نے کہا تو تھا کہ جی وہ تو اینڈ میں اتنا سا مونٹاج دکھا کے فارغ کر دیا۔ اب اصل میں تو کام ہی وہ تھا اس کو ڈیٹیل کرتے ہماری نظر میں۔ اور سر دیکھیں نا، دیکھیں ہم نا کبھی بھی سر ہماری آڈینس جو بھی ہو نا، جو دیکھتے ہیں کسی کی انٹیلیجنس کو اس طرح نا جو ہوتا ہے نا کہ کہنا کہ یار شروع کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کچھ، ان کو تو پتہ ہے، تو وہ بات ٹھیک ہے، شاید ہمیں نہ پتہ ہو، لیکن وہ تو ہم بائی دا وے تسلیم کریں گے جب ہم کہیں گے ہاں یار ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو بتایا کہ یہ ہمارا یونرا نہیں ہے، دوسرا اس جو آپ پرٹیکولر انسیڈنٹ ذکر کر رہے ہیں وہ ہم تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اور ایکسپینڈ کرنا چاہیے تھا، اور یہ جو بیٹھ کے چپیڑے کھا رہے تھے تانے میں اس کو ریڈیوس کرنا چاہیے تھا۔ اچھا اس پہ بھی وہ ہے جی ایک کہ بیسیکلی اس بندے کے پاس اتنا کلو تھا کہ وہ پولیس میں ہے، سو یہ پولیس اسٹیشن جا کے بیٹھ جاتا تھا صرف دیکھنے کے لیے کہ کس کی کمر پہ وہ نشان ہے۔ ہاں یہ بھی دکھاتا تھا اس میں۔ اچھا لیکن پھر وہی مسئلہ ہے کہ وہ تو بندہ پولیس کا انفارمر تھا، وہ پولیس مین تو خود تھا ہی نہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ سارا کچھ کرنا کہ کون سا پولیس اسٹیشن، مطلب ایک شہر میں اتنے پولیس اسٹیشن، اگین میں آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ یونرا ایسا ہے کہ اس میں آپ نے کنیکشنز نہیں ڈھونڈنے، اس نے آپ نے لاجک نہیں ڈھونڈی، یہ یونرا ایکشن فلم تھی نا، ایکشن فلم تھی، فائن، بٹ دین ڈونٹ ٹیل اس کہ جی وہ دیکھو کہ کتنی اچھی فلم ہے بیکاز اٹ ہیڈ کنیکشنز اینڈ اٹ ہیڈ لاجک۔ آپ ویسے آپ کہیں کہ جی کمال ایکشن تھا، ایکٹنگ کمال تھی، میوزک کمال تھا، ایڈرینلن رش، یہ تو ہم نے کہا سر۔ باقی سر جو ایکٹر ہیں کیا نام ہے ان کا، ستیہ پتی، یہ جو ہے ان کی ہی فلم تھی میری کرسمس، اس میں کنیکشن تھے، اس میں بڑے اچھے کنیکشن تھے، وہ فلم اچھی تھی، ہم نے اس کا شاید ریویو کیا ہے نہیں کیا، بٹ وہ فلم جو تھی انہیں ایکٹر کی اگر بات ہو رہی وہ بھی ساؤتھ کی نہیں تھی شاید، بٹ ہی واز ویری گڈ ان اٹ، اینڈ اس فلم کے اندر جو تھوڑی لیئرنگ ڈالی تھی انہوں نے وہ انٹرسٹنگ تھی ہمارے لیے، وہ ٹھیک تھی، بٹ اس فلم کا جانرا ہے ہی نہیں ہے، وہ ایکشن فلم تھوڑی تھی، وہ بہت ہی ڈفرینٹ فلم تھی۔ ایک اور کامنٹ جو کہ ہم بھول گئے تھے تو وہ کر لیں، سر آئیں وہ ایم زیڈ شیخ صاحب ہیں، شیخ صاحب، اور ظاہر ہے میں بہت عزت کرتا ہوں، پیٹی بھائی ہیں میرے سر، بالکل۔ تو انہوں نے کہا آئی تھنک یو گائز ہیڈ ڈنر ود پیپل لائک شہزاد غیاث اینڈ مزمل شاہ اینڈ ہیڈ اے فل ڈوز آف نارسسزم، دیٹس وائی کالنگ people as duffers and getting angry when compared to other analysts, criticizing every effort of people who are doing something to bring the change, be it Bangladesh or Pakistan, full of egos and self-righteousness۔ اچھا اگین سر ہم غصہ تو کسی سے نہیں ہوئے، ہم غصہ نہیں ہوئے۔ نمبر ایک چیز، ہم اگر کبھی غصے میں ہونا ہم یقین کریں شو ہی نہیں ریکارڈ کرتے،
غصے کے تو ہم اتنے اس خلاف شو کا نام ہی جس کا مثبت ہو اس پہ غصے کی کون سی گنجائش رہے گی؟ ہاں یہ ہوا ہے ایک دو دفعہ کہ ہم تھے غصے میں، ہم آئے، ہم نے چل کیا اور ہم گھر واپس چلے گئے، ہم نے شو ریکارڈ نہیں کیا. دوسری چیز یہ کہ یقیناً آپ نے یہ شو پورا نہیں دیکھا اور بند کر کے چلے گئے، کیونکہ صرف یہی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمارا پچھلا کام دیکھیں، ہم نے یہ کیا تھا، یہ کہا تھا، صرف آپ نے یہ شو بھی دیکھا ہوتا نا. مطلب شہزاد غیاث از سچ اے گڈ فرینڈ کہ آئی تھنک آئی کین ٹیک اے بلٹ فار ہم. لیکن آپ نے صرف یہ شو دیکھا ہوتا نا تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ شہزاد غیاث کی اور میری جو سوچ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو آپ نے یقیناً یہ دیکھا نہیں اور وہ کامنٹ کر دیا. لیکن بہرحال صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بس کوئی بھی کچھ بھی اگر کچھ کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے تو اس کو اپریشیٹ کریں. وہ ہم کرتے ہیں. ہاں نہیں، اور یہ تو نہیں ہو سکتا سر جو مرضی کر رہے سوسائٹی کے لیے ہم اپریشیٹ کر لیں سر، یہ تو نہیں ہو سکتا سر. تھوڑا خطرناک ہو جائے گا یار. کوئی بندہ جا کے اس نے کہا یار اب سے لے کے آئندہ تک نا میں نے رات کو جانا موزر پکڑے اور کتوں کو مارنا ہے، تو سوسائٹی کے لیے وہ اسٹرے ڈاگز اگر مار رہے تو ہم کیسے سر کہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ سر غلط بھی ہو سکتا ہے سوسائٹی کے اندر ہر چیز جو سر کسی بھی طریق میں اگر اس کو آپ یہ ہیڈ لائن دے دیں یہ میں سوسائٹی کے لیے کر رہا ہوں مجھے کچھ کہنا مت، تو سر یہ تو نہیں ہو سکتا نا سر. سر لیکن آپ شہنشاہ کو کرتے تھے نا اپریشیٹ، اور شہنشاہ امیتابھ بلی جو ہے، اندھیری راتوں میں سنسان راہوں پر ہر ظلم مٹانے کو ایک مسیحا نکلتا ہے جسے لوگ شہنشاہ کہتے ہیں. ہاں سر یہ بالکل. اچھا دوسرا سر میں آپ کو اور بات بتاؤں سر، بیوٹیفلی سنگ بائی سر، وہ یہ کہ مجھے نا یہ بھی چیزیں جو ہے نا، کیونکہ میں شہزاد کو بھی سنتا ہوں اور مزمل کو بھی، لوگ نا تھوڑا سا ان سے گھبراتے بھی ہیں. اس کی میں وجہ بتا دوں، کیونکہ سر ان دونوں کی مطلب اپنے بھی دونوں اپنے اوپینینز میں بھی تھوڑے مطلب کبھی کبھار پارٹ ویز کرتے ہیں، لیکن سر دونوں کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے نا آف جو انہوں نے نالج اٹین کی ہے، کتابیں پڑھ کے، ہسٹری دیکھ کے، بکس پڑھ کے، یہ کر کے، مطلب مزمل تو فلسفے میں بھی بہت زیادہ چلا جاتا ہے، اس سے نا لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تھوڑی سی، کیونکہ وہ حوالے کے ساتھ بات کر دیتے ہیں نا ساری، مطلب تب یہ ہوا تھا، تب یہ ہوا، تب یہ ہوا، تو اب یہ غلط ہے. سر یہ حوالے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ہے کہ یار ابھی ان دا ناؤ لوگ ہیں یہ، تو وہ ان دا ناؤ نہیں ہے، وہ مطلب ایک ہولسٹک اپروچ لیتے ہیں، تو لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے ان سے. لیکن سر دیکھیں پھر زین اپروچ تو یہی ہے نا کہ آپ مومنٹ میں رہو. سر بالکل سر، بالکل سر. تو اب سے جو پی ٹی آئی فالوورز ہیں نا وہ ہیں زینیز، زینیز، جین زینز. ٹھیک ہے سر. واپس تو بہرحال سر لوگ سر یہ ایک ایپیسوڈ ہی نکل گیا پورا کامنٹس کے اوپر. سر اسی میں کہتا ہوں تھینک یو سو مچ سر تھینک یو سو مچ. اور سر یہ کہاں ملے گا ان کو کہ یار ہم باتیں کر رہے ہیں کچھ ایک ہفتے میں ایک شو یہ ہمارے اوپر ہی کر دیتے ہوتے ہیں. تو سر یہ پیار ہے، محبت ہے. باقی اوپینینز ایوری بڈی از انٹائٹلڈ ٹو اٹ، ہر بندے کا جواب دینا ہمارا حق ہے. We love you. وی لو یو آلویز سر. باقی اجازت لیتے ہیں سر. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.